میں نے بشٹم نگر میں واقعہ سنایا، ایک صحابی بیمار، سخت بیمار، نیند نہیں آتی تھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب تکلیف زیادہ ہو، بیماری میں نیند نہ آئے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی نیند کی گولی دے دو، تو وہ ہلکی سی پاور کی نیند کی گولی لے کے سو جاتے، کھا جاتے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اس زمانے میں نیند کی گولیاں نہیں چلتی تھیں، شراب حرام ہو چکی تھی۔ وہ صحابی بہت بیمار تھے، رات بھر کراہنے کی وجہ سے کہ ہم تڑپے نہیں، کراہے نہیں، تو انہوں نے تھوڑی سی شراب لے لی تھی، پی لی تھی کہ تھوڑا پی لیں گے نشہ آ جائے گا تو آرام سے ہم سو جائیں گے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، تھوڑی سی شراب صرف یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا درد میرا بند ہو جائے گا، شراب کے نشے میں ہم نیند آ جائے گی، پھر دیکھ لیں۔ مخبر نے خبر دے دی اور یہ مقدمہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا، سنا ہے میں نے کہ کل تو رات تم نے شراب پی لی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین، بہت سخت بیمار تھا، درد نے مجھے بے چین کر رکھا تھا، اس لیے میں نے بیماری سے بچنے کے لیے، درد کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی، اس لیے میں نے شراب پی لی تاکہ مجھے آرام سے نیند آ جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں تمہاری اوپر حد جاری کی جائے گی، 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین سزا بے شک دیجئے، شراب تو بیماری کی حالت میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے رسول نے، تم تو حالت تندرستی میں پیتے ہو، موٹے تازے تندرست ہو پی رہے ہو، سخت بیماری میں۔ حضرت عمر نے کہا ان کو حد جاری کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ نے، اکابر صحابہ نے مشورہ دیا امیر المومنین حد بے شک جاری کیجئے، انہوں نے شراب پی لی، اللہ کے نبی نے بیماری میں بھی شراب کی پینے کی اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے پی لی، ہاں حد کے مستحق ہیں، لیکن کچھ دن رک جائیے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ ویسے ہی درد میں مبتلا ہیں، یہ کچھ دن علاج کر لیں اپنا، اور علاج کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں تب ان کو کھڑا کر کے ان کو سزا دیجئے گا، ان کو 40 درے مار دیجئے گا، ابھی یہ ویسے ہی بیمار ہیں، ان کو آپ کیوں ماریں گے، ابھی درے مت ماریے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اکابر صحابہ، اے ابو ہریرہ، اے عبد الرحمن، تم جو مشورہ دے رہے ہو مجھے پسند ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو ان کی بیماری کی حالت میں درے نہ لگائیں، یہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، لیکن تم ہی بتاؤ اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے ان کے تندرست ہونے سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی اور میرا انتقال ہو گیا اور ان کو میں سزا نہیں دے سکا تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے اس کا حل بتا دو، تم اس کا جواب مجھے دے دو، میں امیر المومنین ہوں، انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے ان کو سزا تو ملنی چاہیے، اگر ان کے تندرست ہونے کا انتظار کروں گا اور اس وقت سے پہلے اگر میں ہی مر جاؤں تو پھر قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کسی کی نہیں مانے، ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور بیماری کی حالت میں اس صحابی کے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آئے تندرست اور جوان لوگوں، شراب کے نشے میں چکنا چور رہنے والوں، اس صحابی کو بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں، 40 کوڑے لگنے کے بعد وہ صحابی زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، پہلے ہی سے بیمار تھے، پھر وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے پھر وہ زندگی بھر بستر سے اٹھ نہیں پائے، پھر اس نے اتنی چوٹ اور ان کی ہڈیوں میں اتنی درد کی شکایت پیدا ہو گئی، پھر وہ ان کی پوری زندگی بستر کے اوپر گزری ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اس سزا کے بعد حضرت عمر فاروق سے ناراض رہنے لگے، آپ نے اچھا نہیں کیا، اس آدمی کو ایسی بیماری میں آپ نے سزا دی کہ اب وہ زندگی بھر بیچارہ بستر سے اٹھ نہیں پائے گا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی تکلیف ہو گئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تم بولو بولو، ناراض ہوتے ہو جاؤ، لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا تھا، ہم نے سزا دی اور اس لیے دی تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور منہ دکھانا ہے۔ جب
بیماری کی حالت میں اس صحابی کو سزا مل سکتی ہے، تو ہم اور آپ کون ہیں جو حالت تندرستی میں شراب پی رہے ہیں اور سماج اس کی اجازت دے رہا ہے اور آپ کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہمیں شراب اور نشہ جو ام الخبائث تمام بیماریوں کی جڑ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ عقل کو باندھ دیتی ہے، اور جس قوم کے اندر شراب کا نشہ اتر جائے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے، کیونکہ شراب ترقی کے سارے راستے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اور ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔